اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ان طلباء کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے بی ایس اسلامیات، بی ایس انگلش اور بی اے اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے اسلامیات لازمی جس کے کوڈ ہیں 94015436 آپٹ کیا ہے، ان کے لیے سب سے زیادہ خوشخبری یہ ہے کہ انہوں نے ایک ارکان اسلام ایک چیپٹر ہے اس کے اندر، اس میں سے ایگزامینر لازمی ایک کویسچن دے دیتا ہے، تو اس مکمل چیپٹر کو ہم نے 2 سوالوں کے اندر کور کیا ہے۔ تو آج ہم ان سوالوں کو ڈسکس کریں گے اور ان کے آنسر کا جواب دیں گے۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک گیس پیپر ہے آپ کا، اس کے اندر پورا ارکان اسلام کے چیپٹر کو ہم نے کور کیا ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کے نوٹس لینا چاہتے ہو ہم سے، اور کسی بھی سبجیکٹ ہو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کا جو بھی سبجیکٹ ہو، چاہے وہ اسلامیات ہو چاہے وہ اردو ہو، اور کسی بھی کلاس کے گیس پیپر اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا، تو آپ نے واٹس ایپ کے اوپر جانا ہے، واٹس ایپ کے اوپر آپ نے میسج کرنا ہے، اور جیسے آپ میسج کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ 15 آورز یا 24 آورز کے اندر ہی اندر آپ کو رپلائی دیا جائے گا۔ تو لیٹس سٹارٹ، ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے گا اسلامیات لازمی ہے، تو یہ سبجیکٹ ہے، اور جس کلاس نے بھی اور جس اسٹوڈنٹس نے رکھی ہوئی ہے، اور اس اسلامیات کے اندر ایک ارکان اسلام چیپٹر ہے، وہ ہم نے 2 کویسچنوں کے اندر کور کیا ہے۔ یعنی 2 کویسچن تو بہت سارے بنتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے 2 آنسر بنائے ہیں، تو وہی آپ نے لکھ کر آنا ہے۔ بڑے زبردست لکھے ہوئے ہیں، ایک 2 دفعہ پڑھیں گے آپ کو کویسچن تیار ہو جائیں گے، آپ کو بس پڑھنے کی دیر ہے۔ تو کتابوں کے سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ دیکھو کتاب کے اندر میں نے اوور ویو لیا، اسی کے مطابق ہم نے اکارڈنگ ٹو اسلامیات لازمی کے مطابق یہ ہم نے وہ سوالوں کے جوابات تیار کیے ہیں، اور جو ایگزام کا پیٹرن کے مطابق ہم نے تیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے گا یہ کویسچن ہے، دیکھیے گا سب سے پہلے ایک کویسچن 2 3 4، یعنی آپ پڑھتے جائیں، میں پڑھوں گا تو جو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنے کویسچن ہم نے بنائے ہیں اور ایک ہی آنسر ان کا دیا ہے۔ دیکھیے گا، اسلام کی جامعیت سے کیا مراد ہے؟ توحید رسالت کا عقیدہ اسلام میں کس طرح کی رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اسلام میں ایمان کی کتابوں کا کیا مقام ہے؟ یہ سوال کسی نہ کسی پاس پیپر کے اندر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا ہم نے کویسچن بنایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ملائکہ پر ایمان کا کیا مفہوم ہے؟ یہ تقریباً کویسچن آپ کے 20، تو آپ نے 20 کویسچن ہیں، تو ان کا ایک ہی آنسر ہے۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر سب سے پہلے ہیڈنگ کون سی ہے؟ اسلام کی جامعیت کیا ہے؟ دیکھیے گا، اس کے اندر انسان کے روحانی، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی زندگی کے تمام پہلوؤں کے ہوتے اپنا روشنی ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ یہ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، محدود نہیں ہے صرف،
بلکہ انسان دے تعلق، رشتہ دار، عدل، انصاف، یعنی جو انسان دی پرسنالٹی کے مطابق جو بھی ہیں اس کے اندر اس نے ایک کور کیا ہوا ہے اسلام نے، یعنی اسلام کے انسان کے پوائنٹ آف ویو کے نقطہ نظر سے یہ ہر چیز اسلام کے اندر یعنی بڑی ایک زبردست ایک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اس نے کور کیا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ توحید، یعنی دوسرا جو ہیڈنگ ہے وہ توحید ہے۔ اچھا، اللہ کی وحدانیت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر یعنی اللہ کو ایک ماننا یہی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ، اچھا اس کے اندر ہم نے قرآن مجید کی ہیڈنگ قرآن و سنت کے مطابق ہم نے آنسر کو تیار کیا یار۔ دیکھیے گا آپ کے لیے خوشخبری تو سب سے بڑی یہ ہے، تو جب بھی آپ لکھ کر آئیں گے تو ایگزامینر آپ کو، میں 100% کہتا ہوں کہ آپ کو 18 یا 16 آپ کے مارکس لازمی دے گا، وہ 16 سے یا 18 ان کے درمیان انشاءاللہ آپ کے مارکس ضرور آئیں گے اگر آپ یہی پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، یہی آپ جو کنٹیکٹ لکھا ہوا ہے آنسر کا یہی لکھتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کی وحدانیت۔ اچھا، اس کے اندر دیکھیے گا قرآن پاک میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک 2 ہیڈنگ ہوگی آپ کی۔ تیسری جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے رسالت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا رسالت کے بارے میں، تو اسلام کا جو دوسرا بنیادی عقیدہ کون سا؟ رسالت ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا، اور پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورۃ فاتحہ یعنی کون سی پارے میں؟ 29 پارے کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنے کو اسلام کی پیروی کرنا کہا جاتا ہے۔ بس یہی ایک ہیڈنگ ہے، یہ چھوٹی سی ہیڈنگ آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو تیار ہو جائے گی۔ اگر چوتھی ہیڈنگ کی طرف آئیں تو چوتھی کیا ہے؟ یوم آخرت کے بارے میں ہے، یوم آخرت کے بارے میں۔ تو اس کا صرف یہی کویشچن ہے، دیکھیے گا اسلام کا تیسرا اہم عقیدہ آخرت ہے، یعنی آخرت کے قیامت کے دن انسانوں کے ان کے اعمال کے مطابق جزائے سزا دی جائے گی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ہر شخص کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے گا قرآن پاک میں انہوں نے ایک سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 یعنی 30واں پارہ، دیکھیے گا یہ کتنا زبردست ہم نے ہیڈنگ بنا کر آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کو سوال کا جواب دیں گے تو ایگزامینر تو خود بخود آپ کو نمبر دے گا۔ تو میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اس گیس پیپر کو لیں تو آپ کے لیے بڑا ایک موقع ہے، آپ کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ جا بجا آپ دوسرے ہیلپنگ بک لینے سے آپ ان گیس پیپر کو لیں تو بڑے ایک کنسائز کے کمپریہنسو کیسے ہم نے اس کو جتنے بھی آپ کا سلیبس اس کو کور کیا ہے، تو بڑے شارٹ سلیبس کے ساتھ۔ تو جہاں آپ نے 10 دن میں تیاری کرنی ہے وہاں آپ 1 دن میں تیاری کر کے پیپر دے کر آئیں گے۔ جیسے اگلے دن آپ کا پیپر ہے، 1 دن پہلے آپ اس کو تیار کریں گے تو آپ کے لیے آپ جیسے آپ نے پوری کتاب کو تیار کر دیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیر ہو جائے۔ تو ابھی ہم نے اس نوٹس کے اوپر ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ لیں گے ابھی تو آپ کو اونلی صرف 150 میں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بعد میں لیں گے یعنی پیپروں کے اینڈ میں تو پھر آپ کے 200 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ لے لیں تو نمبر میں نے آپ کو نوٹ کروا دوں گا اسی ویڈیو کے اندر ہی اندر، میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے گا آگے ہم نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہم چلتے ہیں
دیکھیے کتاب علامی کتابوں پر ایمان یہ 5ویں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر اسلام لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے مختلف پیغمبروں پر کتابیں نازل کی ہے، اگر ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق ہم نے تم پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ٹھیک ہے۔ ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اسلام میں ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں جو 6ویں ہیڈنگ تھی، 6ٹھی ہیڈنگ تھی، جو یہ 7ویں ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ دعوت اسلام اور جہاد، اس کے اندر اسلام اور جہاد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں لڑنا تم پر فرض ہے۔ پھر نماز کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر زکوٰۃ کے بارے میں، پھر صبر اور تقوی کے بارے میں ہے، پھر حج روحانی اور جسمانی، صرف ایک لائن اور ایک قرآن کریم کا ترجمہ، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ دیکھیں جب بھی ایگزامینر کو آپ نے کاپی کو بیچنا ہے، جب ایگزامینر یہ چیزیں دیکھے گا، آپ کی ہیڈنگ دیکھے گا، قرآن کریم کی آیت کو دیکھے گا، وہ خود بخود نمبر دیتے چلے جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا جہاں بھی آپ لے لو، ہیلپنگ بک لے لو، جو بھی آپ لے لو، وہاں ایسے ہیڈنگ کے ساتھ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ آپ کو آنسر نہیں ملیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اخلاقیات ہے، پھر عائلی تعلقات، معاشی انصاف ہے، پھر تعاون و ہمدردی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آگے اگر ہم بات کریں یعنی 16 ہیڈنگ ہے، علم کا حصول ہے، پھر اس کے بعد دعا اور ذکر ہے، قانون و عدلیہ ہے، صبر اور شکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مسلمانوں کا اتحاد ہے، اسلامی عدلیہ کے تمام فیصلے اللہ کے حکم قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ صبر و شکر ہے، اسلام میں صبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے، اور جو زندگی کی مشکلات کے دوران انسان کو مضبوط بناتا ہے بڑے اسی طریقے کے ساتھ۔ پھر اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی ایک آیت کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے، بڑے زبردست۔ دیکھو جیسا بھی سوال آ جائے، ایگزامینر کیسے کویسچن پائے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں پائے گا تو یہ لکھ دینا، اور میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں۔ پھر اگر وہ کہے گا کہ اپنا الہامی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے اور اس کے اوپر روشنی ڈالے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو پھر بھی یہی لکھنا ہے آپ نے، ہیں؟ تو بات یہ کہ ہر طریقے کے ساتھ کور اس کو کیا گیا یار، تو اس لیے مسلمانوں کا اتحاد ہے۔ یہ 20واں یعنی آخری جو ہیڈنگ ہے تو یہ 20ویں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا میری بات، اگر آپ اس کے کویسچن کو تیار کر لیتے ہیں، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا سلیبس بھی کور ہو جائے گا، آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا یار، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم نے دوسرا کویسچن جو تیار کیا ہے، دیکھیں جو دوسرے کویسچن کے یعنی دوسرے جو سوال ہے اس کے جو کویسچن بنائے ہیں وہ یہ ہیں، یہ تقریباً 20 کویسچن بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ تقریباً یہ نمبر ہے، اس نمبر کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس نمبر پر رابطہ کریں آپ، یہ ہم نے نمبر دے دیا ہے، اس نمبر پر رابطہ کریں، اور جلدی سے واٹس ایپ آپ نے رابطہ کرنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے رہ جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے گا، سب سے پہلے جو کویسچن ہے اسلام کی جامعیت کیا ہے، یہ کیسی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، ایک سوال۔ دوسرا توحید کے عقیدہ کے اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ جب آپ نوٹس لیں گے تو اسی طرح آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، نوٹس بھی آپ کو اسی فارمیٹ میں ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں، اس کے علاوہ قرآن اور سنت میں آخرت کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بڑے زبردست کنسائز طریقے سے کے ساتھ اس سوالات کو کور کیا گیا ہے یار۔ اچھا، اس کے بعد 5واں سوال ہے، اسلامی عقائد میں
اسلامی عقائد میں کتب کا کیا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ شریعت کی جامعت کا کیا مطلب ہے، یہ کس طرح ایک مسلمان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن اور سنت میں اخلاق کے اصولوں کی وضاحت کیسے کی گئی، اسلام میں انصاف اور اصولوں کے کیا کیا اصول ہیں، اسلامی تعلیمات میں اچھا ایمان کے حقوق اور آریوں پر کیا ہدایت دی گئی ہیں، اسلام میں دوسروں کے حقوق کا احترام کس طرح اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دعا اور توکل کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا بیانات ہیں، صبر و شکر کی اہمیت اسلام میں کس طرح ایمان کی بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی معاشرے میں انسانوں کے حقوق اور اس کے درمیان کیسے بتایا گیا ہے، جنگ کے بارے میں ہے، یا اس کے بعد تعلیم اور علم کی اہمیت اسلام میں کیسے بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے گا کتنے کویسچن ہیں، 20 کویسچنوں کا کتنا ایک ہی آنسر ہم نے بنا دیا اللہ۔ اس کے پہلی ہیڈنگ ہے جو جامعت کا مفہوم، یہ پہلی ہیڈنگ ہے یار، جامعت و بنیادی عقائد پر تفصیلی روشنی اگر آ جائے یہی لکھنا ہے، اور اس کے متعلق جو بھی کویسچن بنے، یعنی آپ کو سوال کے اندر جامعت اور بنیادی عقائد آ گیا تو یہی کویسچن آپ نے آنسر دینا ہے یار۔ اس کے علاوہ میں آپ کو آگے بتاتا چلوں، دیکھیں اور اس کے علاوہ دیکھے گا دوسری جو ہیڈنگ ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، توحید کا اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ یعنی اللہ کی وحدانیت کی یقین ہے، قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تیسری جو ہیڈنگ ہے رسالت کا عقیدہ، اللہ کی جانب سے پیغمبروں کو بھیجا جانا، ان کا پیغام پہنچانا جو انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ پچھلے سوال کی اس کے علاوہ آخرت کا عقیدہ، تو اس لیے انسان کی زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے، قیامت کے دن اعمال کا حساب لیا جائے گا، اچھے اعمال والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کیا اس کے لیے جنت میں خوشخبری ہے۔ کمال ہو گیا کہ پانچویں جو ہیڈ لائن ہے کتب کا عقیدہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، قرآن کے ساتھ ساتھ تورات، انجیل اور زبور پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو حق کے ساتھ جو پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو فرشتوں کا عقیدہ، فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کے حکم پر وہ مختلف کام انجام دیتے ہیں، اور بعد میں کیا کیا پھر دیکھیے گا، پھر قرآن کریم کا ایک ہیڈنگ دے دی ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کی ہیڈنگ ہے، یہ دیکھیے گا قرآن کریم کی ایک ہیڈنگ، ٹھیک ہے نا، ایک قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ دیا گیا ہے ہر ہیڈنگ کے ساتھ۔ تو یار یہ کیا اور چاہیے آپ کو؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ایگزام ہے وہ 50 نمبر والا، جو بھی 50 نمبر لے گا وہی پاس ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی اگر اس کویسچن کے اوپر اگر آپ تیاری کر لیتے ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ آپ 90% یار مارکس حاصل کرو گے انشاءاللہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اچھا اس کے بعد فرشتوں کا عقیدہ، اس کے بعد مقدرات کا عقیدہ، ٹھیک ہے، اللہ کی تقدیر میں ایمان رکھنا، یعنی ہر چیز اللہ کی مرضی اور حکم سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا عبادات کی جامعت، یعنی عبادت صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں بلکہ تمام اچھی عبادت شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ احکام کی جامعت سے احاطہ، پھر اس کے علاوہ یہ بتایا گیا شریعت کا جامع اور کامل ہونا، اخلاق کی تعلیمات، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیے گا قرآن اور سنت میں اخلاق کے اصولوں کے ضوابط کے، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، امانت داری، عدل و ہمدردی۔ 12ویں جو ہیڈنگ دی گئی ہے انصاف اور عدل۔ اچھا ہمیشہ یاد رکھیے کہ 20 ہیڈنگ کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ 15 کریں، وہ کریں جس کے ساتھ قرآنی آیت کا ترجمہ دیا گیا، 15 کر لے، 16 کر لے، ٹھیک ہے نا، تو کافی ہے۔ دیکھیں یہ تو 20 ہیڈنگ اس لیے دی ہیں کہ تاکہ کویسچن جو ہے نا ایک اچھا بن جائے، اور اگر آپ پورا لکھ کر آتے ہیں تو پھر آپ کے جو چانسز ہیں وہ 18 20 کویسچن 20 میں سے 18 یا 16 کو
نمبر وہ لازمی دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد 13ویں جو ہیڈنگ ہے وہ کون سی ہے کہ خاندانی اور معاشرتی ذمہ داریاں، دوسرے کو حقوق کا احترام، اس سے بعد ہے دعا اور توکل، اور ساتھ ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں نانا وہ دی گئی ہے یار، وہ کیا کہتے ہیں قرآن آیت کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں تمہیں یہ بھی ایک ترجمہ دعا اور توکل کا عقیدہ، تو اس لیے یہ کویسچن کثر سے دیے گئے۔ یہ میرے بھائی آپ کے یہ کویسچن تھے جو میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس لیے آپ جلدی کریں، رابطہ کریں، اور جو کسی بھی کتاب کی آپ کو اپنا ہیلپ گیسٹ پیپر چاہیے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ میتھ ہو، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ ہو، یعنی کوئی مشکل سبجیکٹ ہو، ہم اس سے رابطہ کریں، آپ کو انشاءاللہ نوٹس مل جائیں گے۔ تو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اور جاتے جاتے آپ اس چینل کو یار لازمی سبسکرائب لازمی کیجئے، تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں یار، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے تاکہ ان دوستوں کی بھی مدد ہو سکے ہیں، اس لیے اللہ جو بھی انسان کسی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، ٹیک کیئر آف یو، اللہ حافظ۔